السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اویس اور میں آج آپ کے لیے صحت کے حوالے سے ایک سٹوری لے کر آیا ہوں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اس کا 4-5 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا۔ اس میں ایک ایجنڈا تھا کہ فارمیسی کونسل جو ہے وہ غیر فعال ہے۔ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو میڈیکل سٹور ہیں وہاں پر فارماسسٹ نہیں ہے اور ان کے بغیر جو ہے ادویات دے رہے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ غلط ادویات جو ہیں وہ مریض کو مل رہی ہیں، یا ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کوئی جیسے بھی چلا جاتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے وہاں سے دوائی، اور دوائی کی جو مس یوز ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جب اس ایجنڈے پہ بات ہوئی تو سینیٹر جاوید عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ایجنڈا لے کر آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سینیٹرز کو بھی ڈاکٹروں کی لکھائی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، تو اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کر کیا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ایپ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت مریض اسپتال میں یا کہیں بھی ڈاکٹر پاس جائے گا تو وہ اس کا لاگ ان ہو جائے گا ڈاکٹر اپنے اکاؤنٹ سے، اور وہ مریض کو چیک کرے گا۔ مریض کو چیک کرنے کے بعد وہ وہاں پر اس کی دوائی لکھے گا، اس کی ڈوز لکھے گا، وہ ساری چیزیں کمپیوٹر میں لکھ دے گا۔ اور یہ سارا ہوگا کس طرح کہ مریض کا صرف شناختی کارڈ نمبر ہی اس کو وہاں ڈالے گا یا اسکین کرے گا۔ یہ دو آپشن وہ کہہ رہے تھے کہ ہوں گے۔ ابھی مستقبل میں اس پہ کام ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے، تو دیکھیں گے کہ یہ اسکین والا ہوتا ہے یا بائی مینول جو ہے ڈاکٹر کو اس کو ڈالنا پڑے گا شناختی کارڈ نمبر۔ انہوں نے کہا کہ ہوگا کیا، جب مریض ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر جب اس کو ادویات لکھ کے دے گا تو وہ ایپ میں چلی جائیں گی۔ اب مریض جو ہے اس کو کوئی کاغذ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ جائے گا سیدھا اور میڈیکل سٹور کے پاس، جو رجسٹر میڈیکل سٹور ہے اس کے پاس جائے گا اور اپنا شناختی کارڈ نمبر دکھائے گا۔ وہ اس میڈیکل سٹور جو ہے اسی ایپ کو کھولے گا اور دیکھے گا کہ کون کون سی دوائیاں جو ہے مریض کو لکھی گئی ہیں۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹروں کی لکھائی جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یا آپ ایک سروے جو ہوا تھا 2017 میں، اس میں بتایا گیا تھا کہ تقریباً 5 لاکھ لوگ، پاکستان کے 5 لاکھ لوگ غلط ادویات کھانے سے مر جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر نے کچھ لکھ دیا، میڈیکل سٹور والے نے کچھ اور دے دیا، یا انہوں نے گئے ہیں میڈیکل سٹور والے کے پاس اور بغیر کسی ڈاکٹری نسخے کے انہوں نے وہاں سے دوائی لے لی اور وہ کھا لی، اور وہ ان کے ٹھیک ہونے کے بجائے مزید ان کا صحت خراب ہو گئی۔ تو اس کو روکنے کے لیے یہ ایک سٹیپ وہ لے کر آ رہے ہیں، ایپ بنائیں گے۔ اب جب وہ میڈیکل سٹور والے کے پاس جائیں گے اور اپنا شناختی کارڈ دکھائیں گے، میڈیکل سٹور والا ان کا شناختی کارڈ انٹر کرے گا تو اس کے سامنے دوائی آ جائے گی کہ یہ دوائی جو ہے وہ مریض کو لکھ کے دی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ایک ڈیٹا بیس جو ہے حکومت کے پاس آ جائے گا اس پورے مریضوں کا، ایک قسم کا، کہ مریض کو کیا کیا دوائی مل رہی ہے، کیا کیا بیماری عام ہو رہی ہے، اس کے کیا کیا ڈاکٹر کیا دوائیاں لکھ کے دے رہے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز جو ہے جو اس سسٹم کا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹر جو ہیں وہ کمپنیوں سے مل جاتے ہیں، وہ ایک ہی دوائی لکھتے ہیں۔ اب ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر ایک ڈاکٹر بار بار ایک ہی کمپنی کی دوائی لکھ کے دے رہا ہے تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈاکٹر اس کمپنی کی دوائی لکھ کے دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر فرض کیا اگر میڈیکل سٹور والا ہے اس نے ایک کوانٹٹی میں دوائی لی ہوئی ہے، اس کا بھی پورا ریکارڈ ہو جائے گا کہ وہ اپنی دوائی دیت کس کو رہا ہے۔ اب جو غلط استعمال ہوتا ہے نشے کے لیے، لوگ اس دوائی کو، کچھ ادویات ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، کچھ کو بہت سخت اس پہ آرڈر ہے کہ وہ ڈاکٹری نسخے کے بغیر نہیں دیے جا سکتے، وہ جو ہے میڈیکل سٹور والے دے رہے ہیں، تو اس پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا اس ایک ایپ سے۔ اب اس ایپ کا جو ہے وہ وزارت قومی صحت جو ہے یہ پہلے مرحلے میں اسلام آباد میں اس کو نافذ کرے گی۔ اسلام آباد کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں جہاں جہاں پر پریکٹس ڈاکٹرز کر رہے ہیں وہ اس پہ لاگ ان ہوں گے، اور اس کے دائرہ اختیار اسلام آباد تک ہوگا۔ اسلام آباد کے میڈیکل سٹوروں کو، رجسٹر میڈیکل سٹوروں کو یہ ایپ دے دی جائے گی، وہ اپنا اس میں اکاؤنٹ بنائیں گے۔ تو یہ ایک جو ڈیجیٹلائز سسٹم ہے آئی ٹی جو صحت میں لے کر آ رہے ہیں، اس سے ایک انقلاب آ جائے گا کہ جو رشوت اور باقی چیزیں ہیں وہ بھی اس سے کنٹرول ہوں گی، لیکن سب سے مین چیز جو انسانی صحت ہے وہ جو ہے اس کا تحفظ ہو سکے گا۔ غلط دوائی کھانے سے کوئی مریض جو ہے وہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوگی، اس کو پریشانی نہیں ہوگی، اور اس کو یقین ہوگا کہ جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے وہی مجھے مل رہی ہے۔ کوئی اگر یہاں پر ایک دلچسپ ہوا کمیٹی میں بھی ایک واقعہ کہ سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹروں کی لکائی جو ہے وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، سینیٹرز کو بھی، تو فارماسسٹ بھی نہیں ہے میڈیکل سٹور میں، تو ان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ اگر یہاں پر کوئی فوت ہو گیا، کسی ریئیکشن کر گئی دوائی، غلط دوائی، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے بھی لائٹر موڈ پہ بڑا اچھا کہا کہ میرے بھی ایک دوست ہیں، وہ بھی جب خود دوائی لکھ لیتے ہیں تو پھر اپنے اسٹاف کو بلاتے ہیں، ان سے پڑھاتے ہیں، ہاں جی آپ کو کیا سمجھ آیا، کیا میں نے لکھا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی لکھائی واقعی بہت خراب ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ لکھائی کی خراب یا غلط سمجھنے کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں یا لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں کہ وہ دوائی کوئی ڈاکٹر نے لکھ دی، ملوں کو کوئی اور گئی، اس وجہ سے جو مسائل ہوئے ہیں ان کا ایک قسم کا تدارک ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک سینٹ کی کمیٹی جو ہے اس کا ایک اور ایجنڈا بھی تھا، جس میں وہ خاص کر کے جو حافظ قرآن طالب علم ہے اور میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس میں یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کو 20 نمبر ایکسٹرا دینے کے حوالے سے یہ ایجنڈا تھا۔ تو جو کمیٹی کے ارکان ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو ہے اتفاق رائے کیا کہ جو حفظ کرتا ہے اس کو یہ ایکسٹرا نمبر ملنے چاہیے، کیونکہ وہ ذہانت کی وجہ سے اس نے قرآن کو یاد کیا ہے، تو یہ اس ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہے اس کی، تو اس کے نمبر ہونے چاہیے۔ تو اس پہ جو ہے وزارت صحت نے بھی ان کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ ہاں اس کا ہونا چاہیے، اور نیکسٹ اجلاس میں اس پہ وہ باقاعدہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے کہ کس طرح اس کو کرنا ہے، یونیورسٹیوں نے کرنا ہے، HSC نے کرنا ہے، یا پاکستان میڈیکل کونسل نے کرنا ہے، کیا طریقہ کار، اس پہ جو ہے نا اگلے اجلاس میں اس کو ایجنڈا جو ہے پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو کمیٹی میں ہوئی وہ یہ تھی کہ بہت سینیٹر عتیق صاحب نے سوال کیا کہ یہاں افواہیں ہیں کہ اسلام آباد کے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کو امریکہ کے کسی کمپنی کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے سختی سے اس کی تردید کی اور کہا کہ کسی غیر ملکی کمپنی کو اسپتال نہیں دیے جا رہے، بلکہ MTI آرڈیننس جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی لوگوں کو خدشات ہیں، مسائل ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ MTI آرڈیننس یہ نہیں ہے کہ ان کو لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جائے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملازمین ہیں ابھی وہ اسی میں کام کرتے رہیں گے، ہاں جو نئے ملازمین بھرتی ہوں گے وہ اسپتال والا خود بھرتی کریں گے، ان کو مالی اختیار ہوگا کہ فنڈ جو ہے وہ کہاں استعمال کرنا ہے، انہوں نے بیڈ خریدنے ہیں، ادویات خریدنے ہیں، کیا کرنا ہے، انہوں نے ڈاکٹر ہائر کرنے ہیں، تو وہ ایک باڈی ہوگی وہی اس کا سب کچھ کام کرے گی، اور حکومتی طور پہ اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ڈاکٹر جب نیا ڈاکٹر بھرتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیجر وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی 2 سال جو ہے وہ لگ جاتے ہیں ہمیں، تو اگر 2 سال لگیں گے تو عوام کو ریلیف کیسے ملے گا۔ تو اس پہ جو ہے اپوزیشن کے رہنما ڈاکٹر اسد صاحب تھے، انہوں نے باقاعدہ ایگری کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے، MTI آرڈیننس ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ MTI آرڈیننس کے حوالے سے PIMS میں جب مظاہرہ ہوتا ہے تو اپوزیشن والے وہاں جاتے ہیں، ان کے ساتھ ظاہر یکجہتی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اسپتالوں میں MTI آرڈیننس کا نفاذ نہیں کرنے دیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت میں اپوزیشن نے ایگری کر دیا کہ یہ اچھا آرڈیننس ہے اور اس سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک چیزیں تھی جو میں آج کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ تو مزید یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ اگر یہ ایپ پاکستان میں آ گئی اور جلد از جلد اس کا لانچ ہو گیا تو امید کی جا سکتی ہے کہ جو اموات ہر سال لاکھوں اموات ہوتی ہیں غلط ادویات کے کھانے سے، اور ڈاکٹروں کے حوالے سے جو انہوں نے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے ایک چیز بتائی کہ ڈاکٹروں کا بھی پتہ چلے گا کہ ڈاکٹرز کون سی دوائی زیادہ لکھ رہے ہیں، کون سی دوائی کس مریض کو لکھ رہے ہیں، ایک پورا ڈیٹا بینک ایک بن جائے گا۔ اگر یہ اسلام آباد میں ہوگا، جب یہ پاکستان میں پورے پاکستان میں ایک قسم کا اس کو لاگو کر دیا جائے گا تو پھر پورا ڈیٹا بیس کہ پورے پاکستانی کو کون سی دوائیاں کھا رہے ہیں، کس حساب سے کھا رہے ہیں، کون سی بیماریاں ہو رہی ہیں، ان کے لیے کیا کیا دوائیاں ڈاکٹر سجیسٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنی بھی ادویات کا ڈیٹا بینک ہے وہ سارا جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا، حکومت کے پاس آ جائے گا۔ اور یہ ایک جو ہے نا صحت کے حوالے سے کوئی مزید کل کو کوئی سروے کرنا چاہتا ہے، کوئی ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ڈیٹا بینک بن جائے گا۔ تو یہ ایک مین چیز تھی اور یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو ہمارے جو پاکستان ہے جہاں پر ہمیں ڈاکٹر کی لکائی ہمیں نہیں سمجھ آتی تو میڈیکل سٹور غلط دوائیاں جو ہم کھا جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں فائدہ ہوگا، وہ ان کی بچت ہوگی، اور جو ڈاکٹر جتنی ڈوز کی دوائی لکھے گا اتنی ہی وہ میڈیکل سٹور والا دے گا، وہ بھی پابند، اس کا بھی ریکارڈ حکومت کے پاس چلا جائے گا۔ اگر اس نے کس کس کو دوائیاں دی، اگر وہ بغیر ڈاکٹری نسخے کسی کو دوائی دیا تو وہ بھی اس میں نظر آ جائے گا کہ بھائی اس نے اتنا سٹاک لیا تھا، اتنا اس نے ڈاکٹری نسخے پہ جاری کیا، باقی سٹاک کام کیا۔ اس طرح ڈاکٹروں کو پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ کسی کمپنی کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ مل کے ایسا تو نہیں کر رہے کہ وہ مریضوں کے لیے ویسی دوائیاں لکھنے ہیں، تو باقاعدہ جو ہے نا ایک ریکارڈ مینٹین ہوگا اس سے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی، تو امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اپنے میزبان محمد اویس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔